بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 15 ماہ کا جنگ ہوا، اور جنگ کے بعد آخر کار ان کے درمیان معاہدہ ہوا اور صلح کے اوپر دونوں فریقین نے رضامندی ظاہر کر دی، جس میں ثالثی کا کردار امریکہ، مصر اور قطر نے ادا کر دیا۔ اب ایک بات ہمارے ذہنوں کے اندر جو الجھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ امن ہوتا ہے۔ بالکل ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، کسی بھی مسئلے کا حل امن ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فریق بدمعاشی دکھائے، زور دکھائے، طاقت کے نشے میں ہو اور مد مقابل کو حقیر، کمزور، بے کس سمجھے، تو ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ معاہدے کے اوپر آتے ہیں، صلح کے اوپر آتے ہیں اور بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہی کچھ ان فلسطین، اس غزہ کے بے کس، بے سہارا، ضعیف اور کمزور مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ ان کو اسرائیل کچھ بھی نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن جناب 15 مہینے کے جنگ میں اسرائیل نے اپنی پوری طاقت استعمال کر دی، بلکہ پوری دنیا نے استعمال کر دی، اور یہ کہ فلسطین کو، غزہ کو ایک قبرستان بنا دیا۔ اس کے باوجود مجاہدین کو شکست نہیں ہوئی، اور آخر یہ اسرائیل اس معاہدے کے اوپر تیار ہوا جس کی ثالثی امریکہ اور مصر اور قطر نے ادا کی۔ یہی کچھ وہاں ہوا تھا کہ جب بدر کے میدان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی قوت اور طاقت کافروں کو دکھا دی، ورنہ مسلمان تو کسی بھی طریقے سے کمزور تھے، مسلمان کسی بھی طریقے سے طاقت میں کم تھے۔ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھوڑے، افراد کے حساب سے 313 یا 314 افراد تھے، اور اونٹوں کے حساب سے مشکل سے 70 اونٹ، باقی کچھ بھی نہیں۔ کافروں کے پاس پورا مکہ، طاقت، زور، گھوڑے، اونٹ اور ذرے، اس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو شکست دی اور یہ بتا دیا کہ آج تک جو تم ان مسلمانوں کے اوپر مکے میں ظلم کرتے رہے، آج آپ کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ یہ بے کس لوگ لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ لڑائی کریں گے تو تب پتہ چلے گا کہ جناب آپ کے اندر کتنا طاقت ہے، کتنا آپ کے اندر مستی، وہ ساری کی ساری نکل جائے گی۔ اور جب وہ نکل گئی تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اور آج تک اگر کافروں کے دلوں کے اندر کوئی خوف ہے، درد ہے، غم ہے، پریشانی ہے، اور ان کو کوئی چیز کاٹ رہی ہے، تو وہ بدر کبریٰ کا وہ جنگ جو ہوا اس کی وجہ سے آج ان کو وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان جن کو کمزور سمجھا جا رہا ہے، یہ کسی بھی وقت طاقت میں آ کے بڑے بڑے کافروں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور وہی کچھ غزہ کے اندر ہوا کہ انہوں نے معاہدے کے اندر، اب آپ دیکھیں معاہدے کے اندر طے کیا ہوا۔ معاہدے کے اندر یہ طے ہوا کہ اسرائیل کے 33 یرغمالیوں کو فلسطینی رہا کریں گے، اور اس کے بدلے میں 1000 فلسطینی جو اسرائیل کے قید میں وہ آزاد ہوں گے، اور پھر اس کے بعد مرحلہ وار یہ غزے کی علاقے کو خالی کریں گے، اور پھر اس طریقے سے کہ جناب وہاں غزہ کے علاقے کی تعمیری نو کی جائے گی، اور ان کے بادشاہ اور ان کی سلطنت کے متعلق بات چیت کی جائے گی۔ اسی اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر یہ صلح پر آمادہ ہو جائے تو صلح کر لینا، اور یہ کہ صلح کر کے اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرنا، اور اگر یہ صلح کے اوپر آمادہ نہیں ہوتے ہیں تو تب بھی وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لڑائی کرتے رہو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اور مسلمان تو کسی بھی صورت میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، لڑائی ہو غیر لڑائی ہو، کسی بھی صورت میں مسلمان کا یقین اللہ پر ہوتا ہے۔ اسی اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔